آج ایک فون کال نے کچھ پرانی یاد تازہ کر دی۔ جب بیٹے نے انجینئرنگ مکمل کی تو اس کے کچھ ساتھیوں کو بہت جلد ہی جاب مل گئی۔ کچھ کے والدین کے وسائل ایسے تھے کہ وہ بچے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ انہی دنوں ایک شادی کی تقریب میں کچھ سہیلیوں اور کچھ کزن سے ملاقات ہوئی۔ ہمیں اپنے ہم عمر لوگوں اور خصوصاً اپنی کزن یا سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ ہمارے مسائل ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ مثلاً جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو سسرال والوں کے مسائل، چھوٹے چھوٹے بچوں کے زمانے میں ان کی شرارتیں یا ان کی تربیت کی بحث، تھوڑے بڑے ہوں تو ان کی تعلیم کے لیے مشورے، مزید بڑے ہوں تو ان کی جاب اور شادیاں۔ وہاں شادیوں پر ہم سب گپ شپ کر رہے تھے اور یہی موضوع زیر بحث تھا کہ بچے اب کیا کیا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر بچے اچھے سیٹ ہو رہے تھے۔ وہیں میری ایک دوست اور اس کا بیٹا بھی موجود تھے۔ بات چیت کے دوران میری دوست کے بیٹے نے، جو کہ میرے بیٹے کا زیادہ دوست نہیں، بتایا کہ فلاں کمپنی میں میری جاب ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی بہت اچھی تنخواہ کا بتایا۔ مجھے تھوڑا سا احساس کمتری بھی ہو رہا تھا کہ کچھ ہی دن پہلے میرا بیٹا اپنی جاب سے استعفیٰ دے کر آج کل فارغ تھا۔ استعفیٰ اس بات پر دے کر آیا تھا کہ 1 مہینے پہلے رمضان المبارک کے دوران ایک ملازم نے کوئی غلطی کی اور اسے باس نے جاب سے نکال دیا۔ بیٹا جا کر باس سے ملا، اس کی بحالی کے لیے کوشش کی، لیکن اس ملازم کا مزید رزق وہاں نہیں تھا۔ جب مہینے بھر کے بعد بیٹا گھر آیا اور اس نے گھر آ کر مجھے بتایا کہ جاب سے استعفیٰ دے کر آ رہا ہوں، تو میں ہر ماں کی طرح بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے جواب دیا، امی اس ملازم کی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ روزے سے تھا، آگے عید آ رہی تھی اور یہ اچھا تحفہ دیا باس نے، میں اپنی آدھی تنخواہ بھی اسے دے کر آیا ہوں۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن بیٹا جاب سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا تمہیں۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں، آج اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ سیٹ صاحب کسی کے نہیں ہوتے، میرے لیے اللہ کوئی اور وسیلہ بنا دیں گے، اور ویسے بھی میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں ان دنوں بہت دکھی تھی۔ خیر وہاں دوست کے بیٹے نے اپنی جاب کا بتایا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں جاب کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کا ہے۔ تو اس بچے نے جو جواب دیا اور جس طرح کا لہجہ تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ پی ایچ ڈی، پھرا ہوا دماغ۔ دکھی تو میں تھی ہی، پر اس بات نے مجھے مزید دکھی کر دیا۔ لیکن میں عموماً زندگی کو مثبت طریقے سے لیتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ کچھ سال مزید گزر گئے، اب بیٹا ڈاکٹریٹ کر کے واپس آ چکا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، عزت، برکت اور ذہنی سکون سب سے اہم ہے۔ آج صبح اسی دوست کا فون آیا کہ بیٹا بہت پریشان ہے، اس کے اوقات کار بہت زیادہ ہیں، پھر ذہنی دباؤ اور ڈاؤن سائڈنگ کے رولے الگ، اور تنخواہ بھی نہیں بڑھا رہے کمپنی والے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہر انسان کی زندگی کے امتحان مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہ قسمت ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے۔ جب آپ گھومتے ہوئے اوپر جائیں تو نیچے والوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، تاکہ جب آپ نیچے ہوں تو اوپر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا ہو۔ بچوں کو ہمیشہ یہ بتائیں کہ کسی کا مذاق مت اڑائیں، کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھیں، کسی سے تحقیر امیز لہجے میں بات مت کریں۔ جھکا ہوا انسان اور جھکا ہوا درخت ہمیشہ بامراد ہوتا ہے۔